الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فآمن له لوط، فآمن پس ایمان لے آیا، لہو اس پر، لوط علیہ السلام، وقال اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انی بے شک میں، مہاجر ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی اپنے رب کی طرف، انہ بے شک وہ، ہوا وہی، العزیز سب پر غالب، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت باہر آئے تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی، تو نصیحت کو سن کر فوری طور پر سیدنا لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے اور ان کے تابع ہو گئے، اور ان کے سوا کوئی اور شخص ایمان لے کر نہیں آیا۔ اب یہ فوراً کا جو ہم نے مفہوم کہا ہے کہ فوری طور پر انہوں نے تسلیم کر لیا، یہاں پر جو فا ہے اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ عام طور پر ایمان لانے اور تصدیق کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ آمن بہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر آمن لہو ہوا ہے، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ پر آمن لہو یہ لفظ کسی بات کا اعتبار اور یقین کرنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی آمن بہ یہ آتا ہے ایمان لانے اور تصدیق کرنے کے لیے، اور آمن لہو کسی شخص کی کوئی بات ہے اس کا اعتبار کرنا، اس کا یقین کرنا، اس کے معنی کے اندر آتا ہے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا، وما انت بمؤمن لنا، اب دیکھیں وہاں پر کیا ہے، بمؤمن لنا، وہاں پر لنا لفظ آیا ہے، تو آخر پھر یہاں پر آمن لہو کیوں لایا گیا، اس کی حکمت کیا ہے، آمن بہ کیوں نہیں آیا کہ فآمن بہ لوط؟ اس کا مفسرین نے ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ ایمان لانے اور تصدیق کرنے کے لیے آمن بہ اور آمن لہو یہ دونوں الفاظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے جادوگروں کے ایمان لانے کا قصہ بیان کیا ہے کہ آمنتم لہو، کہ فرعون نے کہا آمنتم لہو، اور یہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، اور سورہ اعراف کے اندر الفاظ کیا ہے، آمنتم بہ، یعنی دونوں الفاظ بیان کیے ہیں، تو گویا کہ آمن بہ اور آمن لہو ان دونوں کا مفہوم کیا ہے، ایک ہی ہے۔ اور ایک اور جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ آمنہ کے ضمن میں مطیع ہو گیا، یہ مفہوم کیا ہے، داخل ہے، تو اس لیے اس کا صلہ لہو آیا ہے، یعنی اسی وقت لوط علیہ السلام اس کے تابع ہو گئے، اس کے حکم کے آگے جھک گئے۔ فآمن لہو لوط، اب لوط علیہ السلام کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق تھا، کیا رشتہ داری تھی؟ مفسرین نے اس کے متعلق دو اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک قول ان کا بھانجا شمار کرتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، لیکن اس کی کوئی واضح نص اور دلیل نہیں ہے کہ ان دونوں رشتوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا۔ یہ بہرحال بات ثابت ہے کہ انہی کی قوم کے یہ ایک فرد تھے،
اور ان کے شہر کے ہی ایک شخص تھے، وہاں پر ہی رہا کرتے تھے لوط علیہ السلام، کیونکہ جب تک ٹھوس دلیل ہمیں نہ ملے تو ہم ان کے ساتھ رشتہ نہیں بیان کر سکتے کہ یہ بھانجے تھے یا بھتیجے تھے۔ دونوں یعنی اقوال مفسرین نے نقل کیے، لیکن کوئی قابل یقین دلیل ذکر کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو فآمن لہ لوط، فوری طور پر لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے۔ وقال انی مہاجر، یہ اس وقت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم نے اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے خود آگ جلائی تھی، اتنی بڑی آگ جلائی اور اس آگ کے اندر انہوں نے مجھے پھینکا ہے، اور میں پھر اس آگ سے صحیح سالم واپس آ چکا ہوں باہر، مجھے آگ نے کچھ بھی نہیں کیا، تو آخر مجھے بچانے والی کوئی نہ کوئی ذات تو موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ اس وقت کا بادشاہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو خود اس کے اندر شامل تھا، قوم میں سے بچانے والا بھی کوئی شخص نہیں، کوئی بھی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، صرف اللہ رب العالمین کی ذات نے بچایا۔ تو یہ بات ان کے لیے ایمان کا سبب بن سکتی تھی۔ جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ صرف ایک شخص میری دعوت کے اوپر اسلام قبول کر رہا ہے، ایمان لے کر آ رہا ہے، تو پھر ان سے نا امید ہو کر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل پڑے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ بھی تھی اور لوط علیہ السلام بھی تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جانا کہاں پر ہے؟ غور کریں، اب یہاں پر یقین دیکھیں، اللہ رب العالمین پر اعتماد دیکھیں، یقین دیکھیں کہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے جانا کہاں پر ہے، اپنا سب کچھ کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کے، کہ وقال انی مہاجر الی ربی، میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، میں نے اپنے رب کے لیے یہ علاقہ چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دیا، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنی قوم والوں کو چھوڑ دیا، اپنے علاقے کو میں نے چھوڑ دیا، سب کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہاں پر؟ الی ربی، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف، وہ ضرور مجھے کوئی وطن دے گا، کوئی علاقہ دے گا، کوئی جگہ دے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کو پھر ایک جگہ دی، اور وہ کیا جگہ تھی؟ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط علیہم السلام کو ایسی زمین کی طرف نجات دے دی جو بڑی بابرکت زمین تھی، اور ارض مبارک سے مراد قرآن کریم کے اندر شام کی زمین ہے۔ تو شام کی زمین میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام آ کر انہوں نے رہائش اختیار کی، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے کیا ہے؟ عراق کی سرزمین میں موجود تھے۔ تو اللہ رب العالمین پر اعتماد دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا ہے کہ اپنے رب کے لیے اپنے علاقے کو سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور سورہ صافات کے اندر الفاظ کیا آتے ہیں؟ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، وہ ان قریب میری رہنمائی کرے گا، مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا کہ میں نے کہاں پر جانا ہے، مجھے نہیں پتہ، بس میں نے رب کے لیے اپنے علاقے اور وطن کو چھوڑ دیا۔ اور جب بندہ اللہ رب العالمین کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنے علاقے کو، وطن کو چھوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر اس کا ممد و معاون بھی ثابت ہوتا ہے۔ رب العالمین پھر اس کو ایک ایسی جگہ عطا فرماتے ہیں جہاں پر اس کے لیے رحمت کا باعث ہو۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے صرف اتنی بات بیان کی۔ اس کے بعد والے جو واقعات ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے علاقے سے چلے گئے، اس کے بعد ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، قوم پر کیا گزری، اس کی کوئی وضاحت خاص ہمیں نہیں ملتی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو نمرود اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ جب وہ قوم سرکشی سے باز نہیں آئی، اس کے اوپر بھی ایمان لے کر نہیں آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مچھروں کا عذاب نازل کر دیا،
اور وہ مچھر ان کا سارے کا سارا خون پی گئے، گوشت اور چربی سب کھا گئے، صرف خالی ہڈیاں ان کی تھی جو زمین پر گر پڑیں۔ اور ایک مچھر جو ہے نمرود کے دماغ میں چلا گیا، اور پھر کیا ہے کئی مدت تک جی اس کو اسی وجہ سے سر پر جوتیاں پڑتی رہی۔ اب اس واقعے کے متعلق شیخ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ وہ اپنی تفسیر کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ یہ بات صرف جو ہے ایک مسلمان جو واعظین ہیں ان کی خود گھڑی ہوئی بات ہے، ہمارے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ یہ واقعہ درست ہو۔ اور اس کی ایک وجہ انہوں نے یہ نقل کی ہے کہ مچھر اس کی جو عمر ہوتی ہے چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہوتی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کئی سالوں تک نمرود کے دماغ میں رہا اور پھر اس کو اسی وجہ سے جوتے پڑتے رہے۔ تو بہرحال یہ اسرائیلی روایت ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس واقعے کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ان کے جانے کے بعد کیا ہوا۔ تو آج کی آیت کے اندر ہم نے کیا بات پڑھی کہ سیدنا لوط علیہ السلام فوری طور پر ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، ان کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے لیے اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو چھوڑا، اور اللہ رب العالمین نے پھر ان کو ارض مبارک بھی عطا فرمائی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔